اور تقدیم محقق العصر مولانا ارشاد الحق اثری۔ روایت ناظرین چیک کریں اور انجوائے کریں۔ عورتوں کو خط لکھنا اور ان کو جواب دینا۔ 462۔ حضرت عائشہ کیا تربیت کرتی، تربیت کیسے کرتی تھی، چیک کریں بھائی۔ عائشہ بنت طلحہ بیان کرتی ہیں۔ عائشہ بنت طلحہ کے بارے میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ عرب میں ان کا حسن بڑا مشہور تھا اور اخلاق کے اعتبار سے بہت بری تھی۔ ان کے اپنے علماء کی زبانی میں وہ پہلے بیان کر چکا ہوں ڈاکٹر زبیر کے جواب میں، البتہ بہت خوبصورت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ ان کو دیکھ کے سبحان اللہ کہا کرتے تھے اور کہتے تھے کیا آپ کو خوبصورت پیدا کیا خدا نے، کیا خدا کی آپ خوبصورت مخلوق ہیں، بڑا اشش کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ ایک بازوق آدمی تھے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے سید عائشہ سے کہا کہ جس وقت میں ان کی پرورش میں تھی، اب عائشہ بنت طلحہ کا اخلاق ان کے اپنے علماء نے لکھا اور یہ کس کی پرورش میں تھی، سیدہ عائشہ کی پرورش میں تھی۔ اب کیا ہوتا تھا، لوگ ان کے پاس ہر شہر سے آتے رہتے، حضرت عائشہ کے پاس لوگوں کا آنا جانا بہت لگا رہتا تھا۔ وہ رضاعت کبیر بھی اسی میں آ جاتا ہے، جس کو میں انشاءاللہ بڑا تفصیل سے آگے بیان کروں گا، وہ معلوم ہوگا آپ کو۔ واقعہ افک بھی آئے گا، چشتی صاحب، عبداللطیف صاحب اور آپ کے جتنے علماء ہیں جن کو بڑا شوق ہے شیعہ کتابوں سے اہل بیت کی توہین دکھانے کا، ابھی شوق میں آپ کا پورا کروں گا، ابھی تو شروع کیا ہے۔ سیدہ عائشہ کے پاس رہنے کی وجہ سے بوڑھے تو مجھے بیٹی کہتے، کیونکہ حضرت یہ عائشہ ان عائشہ کے پاس رہتی تھی، اور نوجوان مجھے اپنی بہن کہتے تھے، جیسے ہمارے یہاں دکاندار بندہ کہتے باجی دیکھ لو، اور باجی کہہ کے باجی بھی کہتے تھے۔ چنانچہ وہ میرے پاس ہدیے بھیجتے رہتے۔ اب یہ نامحرم بوڑھے اور نوجوان جب وہاں سے چلے جاتے، اور ان عائشہ بنت طلحہ کو بھی دیکھا ہوا تھا ان لوگوں نے، اور وہ خوبصورت بھی تھی، تو میرے پاس وہ ہدیے بھیجتے رہتے اور مجھے مختلف شہروں سے خط بھی آتے، وہ خط بھی لکھتے تھے ان کو۔ اچھا، تو میں سیدہ عائشہ سے کہتی، اے خالہ جی یہ فلاں کا خط آیا ہے اور اس کا تحفہ بھی آیا، ہدیہ بھی آیا ہے۔ تو سیدہ عائشہ مجھے فرماتی، اے بیٹی جواب دو، خط آیا ہے تو خط کا جواب دینا چاہیے اور اس کا بدلہ بھی دو، یعنی کیا مطلب، گفٹس بھی، اس کو ریٹرن گفٹ، سمجھ رہے ہیں، ریٹرن گفٹ بھی کرنا ہے آپ نے۔ کون؟ حضرت عائشہ تربیت کر رہی ہیں۔ کیا لگتے ہیں وہ؟ نامحرم ہے، مولوی صاحب، چشتی صاحب، عبداللطیف صاحب اینڈ کمپنی، علماء اہل سنت جواب دیں کہ یہ آپ کے ہاں ہے رائج۔ اگر آپ کی خواتین کو کوئی نامحرم گفٹ بھیجیں تو وہ آپ کی خواتین حضرت عائشہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے گفٹس وغیرہ کا ریٹرن گفٹ کرتی ہیں یا نہیں کرتی؟ نہیں کرتی تو غلط کرتی ہیں بھائی، حضرت عائشہ تو یوں تربیت کرتی تھی۔ اس کا بدلہ دو، اگر تیرے پاس بدلہ دینے کے لیے کچھ نہیں تو میں تجھے دے دیتی ہوں۔ چشتی صاحب اگر آپ کی خواتین کو کوئی نامحرم گفٹ دے، ان کے پاس ایک تو آپ نے ان کو کہنا ہے، حضرت عائشہ کی سنت یہ تھی کہ وہ جواب بھی دیتی تھی خطوں کا۔ اب وہ خطوں میں کیا ہوتا تھا وہ تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن وہ جواب بھی دیتی تھی اور نہ ہو تو وہ گفٹ بھی دیتی تھی۔ تو حضرت مولانا منیر عباس چشتی صاحب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یہ زوجہ رسول عائشہ صدیقہ بنت صدیق ہیں، ام المومنین ہیں، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے ازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ وہ تو مومنوں کی مائیں ہیں، ان کو لوگ اگر خطوط لکھتے ہیں اور اپنے احوال بتاتے ہیں تو یہ وہ امت کی ماں ہیں۔ تم اپنی ماں کو قیاس کر رہے ہو اور اپنی بہنوں کو جو شام غریباں کی خواتین ہیں ان کو حضرت عائشہ کے ساتھ قیاس کر رہے ہو کہ کیا ان کو بھی کوئی خط لکھتا ہے اور کیا جواب دیتے ہیں اور کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین اور مشاہدین جو ہیں وہ خود اس روایت کو دیکھیں گے، اس میں سے کوئی بات نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات میں بھی جب وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہوتے تو ان کو ہدیہ جو ہیں لوگ بھیجا کرتے تھے، اور یہ سب کے ہاں یہ بات واضح ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی بیوی ہیں۔ تمہاری بہن بیٹی کوئی خط لکھتا ہے اور ان کا کوئی نامحرم ہے تو اس کی خبر لینا، تو حضرت عائشہ کے سر نہ ڈال، اس لیے کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کون نامحرم تھا جو کس کو خط لکھتا تھا اور وہ خط کے ساتھ جو ہے وہ کیسے پیش آیا کرتی تھی۔ اور یہ کتاب ہے توسی کی کتاب الغیبہ، اس سے میں روایت پیش کرنے لگا ہوں ان کی بیوی نرجس کے حوالے سے، اور بیوی نرجس صاحبہ کو ایک نامحرم نے جب خط لکھا آپ کے نامحرم نے، اور نامحرم مرد کے ساتھ یعنی عمران بن بشیر کے ساتھ وہ حجرے میں رہی ہیں، بغداد کے کمرے میں رہی ہیں، اور یہ تمہاری روایت کے اندر ہے، ہم ڈال نہیں رہے اپنی طرف سے لفظ۔ آپ بتائیے کس رشتے اور کس ناطے کی بنیاد پر وہ عمران بن بشیر کے ساتھ بغداد کے اندر رہی تھی؟ تم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بک بک کرتے ہو، یہ تمہاری روایت ہے، اور اس کو تمہارے محقق نے صحیح کہا ہے، حاشیہ کے اندر کمال الدین کے اندر یہ روایت آئی ہوئی ہے، اور تمہارا سائیں کریلا کہہ رہا نہیں ضعیف ہے، اور کریلے نو اتا سے تو بھی پڑھ، اکھاں کھول کے دیکھنا
اینو صحیح آکھیا تواڈے محقق نے. میں تمہیں آکھیا سی نا کہ موقع جب آئے گا نا تو پھر تمہیں میں بتاؤں گا کہ اس کو حسن کس نے کہا. یعنی تمہارا محقق جو ہے وہ اس کو حسن کہہ رہا ہے اور تم لوگ اور سائن کریلا لوگ جو ہو وہ اس کو ضعیف کہہ رہے ہیں. کیوں؟ ہن گاٹے فٹ ہو گئی ہے نا, اے ہن کباب کی ہڈی آئی ہے نا, ہن تمہیں پتہ لگے گا کہ کس طرح جو ہے حضرت عائشہ کے متعلق کلام کیا جاتا ہے. یہ کیا کہتے ہیں, یہ تمہاری روایت میں کمال الدین میں بھی ہے کہ اس میں ہے کہ ضاحکۃ مستبشرہ وان صرفت بها الى الحجیرۃ التي كنت آوی الیہا ببغداد. ٹھیک ہے جی. فما اخذها القرار حتى اخرجت کتاب مولانا علیہ السلام من جیفها وهي تلسمه وتطبق على جفنها وتضع على خدها وتمسح على بدنها. وہ کہتا ہے, عمران بن بشیر کہتا ہے کہ میں جو ہے نا اس کو بی بی نرجس کو جو ہے لے کے بغداد میں وہ اس کمرے میں آیا جہاں میں نے کمرہ لیا ہوا تھا, تو کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ بڑی خوش ہیں, وہ بڑی ہنستی ہیں اور بڑی مسکراتی ہیں. ضاحکۃ مستبشرہ, بڑی خوش ہیں بی بی نرجس صاحبہ کہ میں آ گئی ہوں جناب والا. ایک گاؤں ہو رہی ہے بات, یہ بغداد کا جو میں کمرہ تھا جو بشیر بن عمران کا وہاں پہ, اور بشیر کیا لگتا تھا ان کا. ہاں, تو کہتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو خط آتے تھے نامحرم لوگوں کے, تو نامحرم لوگوں کے ساتھ ان کے بہت قصے ہیں. تو یہ قصہ کس کا ہے, یہ نامحرم کون ہے, یہ گجرا کس کا ہے, یہ کہاں ٹھہرے ہیں, کیوں ٹھہرے ہیں, یہ تمہاری کتاب کہہ رہی ہے. اب تم بھی جواب دو. اچھا, کہتا ہے کہ وہ جو ہے نا کہ امام کے خط کو جو ہے نا چومتی بھی تھیں, ہاں چومتی تھیں, اور اپنے چہرے پہ بھی ملتی تھیں, اور بدن پر بھی جو ہے نا اس کو پھیرتی تھیں. یہ ان کے کوئی مہارت ہے؟ نکاح تو ان کا خواب کے اندر ہوا ہے. ابھی تک تو تم لوگوں سے نکاح نہیں ثابت ہوا. ہم نے تمہارے اوپر سوال کیا اور تمہارا ماسی شریفہ بھاگا ہوا ہے اسی دن سے. پھر یہ اس کے بعد کب نکاح ہوا ہے؟ یشوع کی بیٹی ہے اور کیسر کی پوتی ہے, اور یہ عیسائیہ تھیں, اور تمہارے معصومین کہتے ہیں کہ عیسائیہ کے ساتھ نکاح ہی نہیں ہوتا. تو نکاح کب ہوا ہے جی یشوع کی بیٹی کے ساتھ؟ یہ تو خود عیسائی تھے. تو یہ جو عیسائی تھے اور ان کو جو خط لکھتے تھے تو وہ ان کے محرم کب سے ہو گئے جی؟ اور پھر صرف اتنی بات نہیں ہے بلکہ اس میں یہ بھی ہے, اب یہ بھی ہے اسی روایت میں ہے, کہتے ہیں کہ فقط اسلم تھے, کہتے ہیں جو خواب کے اندر مسلمان ہوئی. ٹھیک ہے, ان کے بندے کہہ رہے ہو جی ان کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا ہے, اور کلمہ شہادت پڑھنے سے تمہارے نزدیک بندہ مسلمان بنتا ہے. تم نے ایمان ثابت کرنا ہے کہ 12 اماموں کی امامت بھی مانتی تھی. ہاں ہوں آئے ہو نا ساڑی دڑ تلے. پھر کیا کہتی ہے کہ میں جو ہے نا خواب کے اندر جب مسلمان ہوئی تو انا زائرک فی کل لیلہ, کوئی رات ایسی نہیں گزری جس رات کو امام مجھ سے ملنے کے لیے نہ آئے. وہ ان کے کب کیسے محرم ہوئے تھے جی بتائیے. تو تمہاری کتابیں جس کو تمہارا محقق حسن کہتا ہے اس کے اندر یہ حال ہے, آپ کے امام کی والدہ کا یہ حال ہے. آپ حضرت عائشہ صدیقہ کے متعلق زبان کھول رہے ہیں. شرم مگر تم کو نہیں آتی کیوں؟ اب اس کا بھی جواب دینا ہے. اور کیا کہا ان کو امام نے؟ پھر امام کیا کہتے ہیں جب ان سے رابطہ کرتے ہیں نا خواب میں, تو کہتے ہیں فقالت اخبرنی ابو محمد علیہ السلام لیلۃ من اللیالی عن جدک سیسیر جیشن الی قتال المسلمین یوم کذا و کذا ثم یتبعہم فعلیک باللحاق. کہتے ہیں کہ تمہارا دادا جب لشکر بھیجے گا مسلمانوں کے خلاف تو اس لشکر میں روپ بدل کے اس طرح سے ایسے سے آ جانا. یہ بی بی کا جو وہاں سے آنا ہے, کیا ماں باپ کو اطلاع دے کے آئی تھیں یا امام کی بارات وہاں پہ گئی تھیں اور نکاح ہوا تھا؟ کس حق سے یہ آئی تھیں اور کیسے آئی تھیں ذرا آپ بتاؤ. آپ کا موقع کہہ رہا ہے کہ یہ روایت حسن ہے, تو یہ روایت حسن ہے, اس کا بھی جواب دو تاکہ تمہیں پتہ لگے کہ نہ ہمارا لوگوں کی باتیں کیسی ہوتی ہیں. اور پھر مزید بھی اس کو دیکھا اور بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, لیکن میں تمہیں معافی دے رہا ہوں اس مرتبہ بھی. ابھی تم مزید بولو حضرت عائشہ صدیقہ کے متعلق. میں تمہاری کتابوں سے تم کہتے ہو جو ہم جو ہے نا وہ کرتے ہیں نیٹ سے اٹھاتے ہیں, نیٹ سے نہیں بچے, یہ تمہاری کمی سے بھی ابھی روایت آئے گی. یہ جو تم نے کلام کیا نا ہمارے متعلق کے جو باقر مجلسی نے لکھا, یہ ہم آپ کو جو ہے یہ تہذیب الاحکام بھی دکھائیں گے. یہ دیکھو, اور تہذیب الاحکام دکھائیں گے, یہ رجال کشی دکھائیں گے, یہ ڈھیر چڑھا ہوا ہے ہمارے پاس کتابوں کا. تم فکر نہ کرو. نیٹ بھی کوئی تیری اما نہ نہیں ہے کہ اتنے کسی چاڑے نے ایسی لے لے, تو وہ کوئی تھوڑی ملکیت نہیں ہے. لیکن تھوڑیاں کتاباں بھی ساڑے کو موجود نے, اسی پول کھولاں گے انشاءاللہ تواڈے.